بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ایمان کے متعلق ایمان کا لغوی معنی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ لغت میں ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنا، جس کے متعلق یہ بتایا کہ ایسی تصدیق جس کے ساتھ یقین و اذعان بھی موجود ہو، جس کو فارسی میں گرویدن کہتے ہیں، اور یہ وہ تصدیق ہے جو اہل منطق کی اصطلاح میں تصور کے بالمقابل بولا جاتا ہے۔ اب ہم نے بیان کرنا ہے ایمان کا شرعی معنی کیا ہے۔ اصطلاحی علم کلام میں ایمان کا کیا معنی ہے، تو اس کے متعلق شارح نے 5 مذاہب بیان کیے ہیں۔ پہلا مذہب، یہ علماء اہل سنت اور فخر الاسلام علامہ بزدوی رحمت اللہ علیہ کا، یہ کہتے ہیں کہ ایمان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، یعنی تصدیق کو ایک رکن اور دوسرا رکن اقرار باللسان، 2 چیزوں کا مجموعہ ہے ایمان۔ اس مذہب کے مطابق اقرار باللسان یہ شطر الایمان ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے، شطر الایمان یا جزو ایمان کہہ لیں۔ دوسرا مذہب ہے جمہور کا اور ابو منصور ماتریدی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا، کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اقرار باللسان یہ شرط ایمان ہے، شطر الایمان نہیں ہے بلکہ یہ شرط الایمان ہے۔ شرط الایمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی احکام کے اجراء کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے، ورنہ دنیاوی احکام اس پر مسلمانوں والے جاری نہیں ہو سکتے جب تک وہ زبان سے اقرار نہ کر لے۔ لیکن ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ تیسرا مذہب ہے محدثین کا، فقہا کا اور معتزلہ اور خوارج کا، یہ تیسرا مذہب کہ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور تعمیل بالارکان، یعنی دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے جسم کے اعضاء کو اس کے مطابق عمل میں لانا ہے، تعمیل بالارکان، یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ تیسرا مذہب یہ ہے۔ چوتھا مذہب ہے کرامیہ کا، ان کے نزدیک ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، زبان سے جو کہے کہ میں ایمان لایا یہ ایمان ہے، تصدیق بالقلب یہ ان کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ پانچواں مذہب ہے قدریہ کا، قدریہ قدریہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے
معرفت بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دین لے کر آئے ہیں اس کی معرفت حاصل ہو جائے، تصدیق نہیں بلکہ معرفت۔ معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز کو دیکھیں تو اس کی پہچان پیدا ہو جائے کہ یہ دیوار ہے، یہ سامنے درخت ہے، یا سامنے گھوڑا ہے، یا اونٹ ہے، یا سامنے کوئی مسجد کا مینار ہے، تو دیکھتے ہی جو چیز پہچان پیدا ہو جائے اس کو معرفت کہتے ہیں۔ تو یہ پانچواں مذہب قدریہ کا معرفت کا نام ہے ایمان۔ جی اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ تصدیق بالقلب جو ہم نے دوسرا مذہب بتایا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ابو منصور ماتوریدی کا اور جمیع طائفہ ماتوریدیہ کا، کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اقرار باللسان دنیاوی احکام کے اجرا کے لیے شرط ہے، ایمان کا حصہ نہیں۔ تو اس مذہب کی توضیح یہ بھی ہے کہ ایمان اجمالی بھی کافی ہے، نفس ایمان اجمالی کافی ہے، تفصیلی ایمان ضروری نہیں ہے۔ یعنی مومن بننے کے لیے تمام تفصیلات پر ایمان لانا وہ ضروری نہیں، اجمالی ایمان کافی ہے مومن بننے کے لیے۔ اجمالی ایمان کا معنی یہ ہے کہ یوں کہے کہ دل سے تصدیق کرتا ہوں بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ تعالی کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجمالی ایمان۔ الگ الگ چیزوں کا نام لے لے کر جزی جزی کا ایمان وہ تفصیلی کہلاتا ہے۔ تو ایمان کے فریضے سے عہدہ برا ہونے کے لیے اجمالی ایمان کافی ہے، کہ یوں کہے کہ تصدیق کرتا ہوں بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ تعالی، جو کچھ بھی نبی پاک اللہ تعالی کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ اتنا کہہ لینے سے اجمالی ایمان ہو گیا اور یہ ایمان کے فریضے سے عہدہ برا ہو گیا، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لہذا صرف نفس ایمان کے لیے کہا کہ تفصیلی ایمان کا کوئی درجہ اجمالی ایمان سے بڑا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات کہ جو مشرک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات کی تصدیق تو کرتا ہے، المصدق بوجود الصانع و صفاتی، یعنی اللہ تعالی کی ذات اور اللہ کی صفات کے وجود کی تصدیق کرتا ہے، لیکن شرک بھی کرتا ہے۔ تو اس کو لغتاً مومن کہہ سکتے ہیں، لغتاً، کیونکہ لغت میں تصدیق کرنا، تو تصدیق کی اس نے اللہ کی، تو لغوی طور پر وہ مومن ہوگا، لیکن علم کلام یا اصطلاح شرع میں وہ مومن نہیں ہے، جب تک کہ وہ
شرک سے باز نہ آ جائے اور اللہ کی توحید پر ایمان نہ رکھے، شرعی طور پر وہ مومن نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مبین میں اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ یؤمن بھی کہا کہ اکثر ان میں سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ مومن ہیں، الا وهم مشرکون، مگر وہ مشرک بھی ہیں، یعنی لغوی طور پر وہ تصدیق بے شک کرتے ہیں، لیکن مشرک ہونے کی وجہ سے، اللہ کی توحید میں دوسروں کو شریک کر لینے کی وجہ سے وہ علم کلام کی، یا یوں کہیں کہ وہ شرعی اصطلاح میں مومن نہیں، شریعت کی نظر میں وہ مومن نہیں، مشرک ہے اور کافر ہے۔ یہاں تک بات سمجھ گئے جی؟ اب اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ جو دوسرا مذہب ہے محققین ماتریدیہ کا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اقرار باللسان تو صرف شرط ہے تاکہ اس پر دنیا کے احکام ہم جاری کر سکیں، ورنہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ تو اس مذہب پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ حالت نوم اور حالت غفلت میں کوئی آدمی سو گیا ہے یا غفلت کی حالت ہے یا بے ہوشی کی حالت ہے یا جذب کی حالت ہے یا مجنون ہو گیا، ایسے احوال کو کیا کہتے ہیں؟ حالت نوم اور حالت غفلت۔ تو اس میں پھر بندہ مومن نہیں رہتا، کیونکہ تصدیق قلبی تو اسی کو حاصل ہے جو نوم اور غفلت سے، جو نوم اور غفلت کی حالت سے بچا ہوا ہو، اسی کو دل کی تصدیق، جس کو نوم ہے، جس کو غفلت ہے، تو وہ تو پھر مومن نہیں ہونا چاہیے آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ کے نزدیک تو ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور حالت نوم اور حالت غفلت میں تصدیق قلبی نہیں ہوتی، تو وہ مومن نہیں ہوگا پھر، سویا ہوا آدمی یا غفلت میں ہو تو۔ سوال سمجھ گئے؟ سوال یہ ہے کہ حالت نیند اور حالت غفلت میں اس کو مومن نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت تصدیق قلبی موجود نہیں ہوتی۔ نیند میں آدمی کا اپنے دل پر، اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں نہ ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نوم اور غفلت آنے سے پہلے بیداری اور آگاہی کی حالت میں جو ایمان تھا، اسی کو حالت نوم اور حالت غفلت میں معتبر مانا گیا ہے۔ سونے سے پہلے ایمان تھا تو نیند کی حالت میں اسی کو معتبر مانا گیا، یعنی یوں کہیں گے کہ تصدیق سابق جو پہلے تصدیق تھی، اسی کو یہاں پر معتبر مانا گیا ہے، کیونکہ تصدیق کے خلاف کوئی چیز ابھی تک انکار نہیں آیا، تکذیب نہیں آئی، غفلت سے، نوم سے انکار یا تکذیب تو نہیں آیا نا، تو وہ تصدیق سابق جو تھی حالت بیداری میں جو تصدیق تھی، اسی کو حالت نوم اور حالت غفلت میں بھی تسلیم کیا گیا ہے، اسی تصدیق کو تصدیق مانا گیا ہے، لہذا ایسا شخص مومن ہے، حالت نوم اور حالت غفلت میں بھی وہ شخص مومن ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ تصدیق ثابت ہو گئی، ایک دفعہ تصدیق ثابت ہو گئی، تو جب تک اس کا انکار ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اس کو مومن کہیں گے۔ ایک آدمی نے تصدیق کر لی، پھر سو گیا یا غفلت میں چلا گیا، تو انکار تو نہیں ہوا نا،
جب تک انکار ثابت نہ ہو جائے کسی کا اس وقت تک اسی تصدیق کو معتبر مانا جائے گا. لہذا حالت نوم اور غفلت میں بھی وہ شخص مومن ہی رہے گا. یہ سوال جواب سمجھ گئے جی؟ اچھا جی. اس کے ساتھ ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ جب ہم نے کہا کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، تو اگر کوئی شخص دل سے تو تصدیق کرتا ہے لیکن اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا تو وہ شخص عند اللہ مومن ہوگا، عند الناس وہ مومن نہیں ہوگا. یعنی ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہمارے سامنے اس کا اقرار نہیں تھا. وہ اللہ کا معاملہ ہے. کوئی ایسے غیر مسلم ہوں بالفرض جو ہندوؤں کے گھر میں یا غیر مسلموں کے گھر کا کوئی فرد ہے، وہ دل سے تو ایمان لا چکا لیکن وہ اپنا ایمان ظاہر نہیں کر پایا، اس کو مار دیا گیا یا موت آ گئی اس کو، تو ہندوؤں نے تو اس کو اپنے گھر کا فرد سمجھ کر، اور مسلمانوں کو تو پتہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے، تو اس پر دنیاوی احکام جاری نہیں ہوں گے. عند الناس وہ کافر ہی ہے لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو مومنوں میں کھڑا کر دیں گے. تو عند اللہ وہ مومن ہوگا، عند الناس وہ مومن نہیں. اور اس کے برعکس اگر کوئی اقرار باللسان کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا تو وہ دنیاوی احکام کے اعتبار سے مومن ہے، ہم اس کو مومن بھی شمار کریں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کو مومنوں کے قبرستان میں دفن بھی کریں گے. باقی دل میں اگر وہ مومن نہیں تھا تو قیامت کے دن اللہ اس کو کافروں میں کھڑا کر دیں گے. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، ان کے نفاق کی تو حضور کو اطلاع مل گئی نا بذریعہ وحی کے. اب تو وحی بند ہے، اب تو کسی کے نفاق کی اطلاع نہیں مل سکتی. لہذا جس میں کوئی علامت تکذیب، کوئی علامت کفر ظاہر نہ ہو، وہ اقرار باللسان کرتا ہے ایمان کا، تو ہمارے نزدیک وہ مومن ہے. اگر دل میں تصدیق نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کافروں کے صف میں کھڑا کریں گے. یہ بھی سمجھ گئے جی؟ اب ذرا کتاب کو دیکھیں اور پھر اس میں جو کوئی ضروری بات ہوگی وہ بھی ہم بتائیں گے. جی، معنی الایمان فی الشرع، شریعت میں یعنی اصطلاح شرع میں ایمان کا معنی کیا ہے. اس سے پہلے لغوی معنی بیان کیا تھا. تو کہتے ہیں اذا عرفت حقیقت معنی تصدیق، جب آپ تصدیق کا معنی سمجھ گئے تو جان لیجئے کہ شریعت میں ایمان اس تصدیق کو کہتے ہیں بما جاء به من عند اللہ، جو اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آیا اس کی تصدیق کرنا، یہ شریعت کی اصطلاح میں ایمان ہے. یعنی اے تصدیق النبی بالقلب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا دل کے ساتھ، فی جمیع ما علم بالضرورت مجیئہ به من عند اللہ تعالی اجمالا، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور لے کر آئے ہیں ان تمام چیزوں میں سے جس جس چیز کا علم ہوا اس پر اجمالا تصدیق کر دینا. فإنه کاف فی الخروج عن عہدۃ الایمان، اجمالا ایمان کا اظہار کر دینا یہ عہدہ ایمان پورا کرنے میں کافی ہے، یعنی اس نے ایمان کا ذمہ داری پوری کر. ولا ينحط درجته عن الایمان التفصیلی، اور یہ ایمان اجمالی کا درجہ ایمان تفصیلی سے کوئی کم نہیں ہے، وہ بھی پورا ہی مومن ہو گیا. اچھا، فالمشرک المصدق، البتہ وہ مشرک جو اللہ کے وجود اور اللہ کی صفات کی تصدیق کرتا ہے تو وہ مشرک بھی ہے، تو وہ لا یکون مومن الا بحسب اللغہ،
وہ لغوی اعتبار سے تو مومن ہوگا، دون الشرع، شرعی اعتبار سے وہ مومن نہیں ہوا، لِإِخْلَالِهِ بِالتوحید، اس لیے کہ اس نے اپنی تصدیق کو توحید توحید میں اس کے خلل ہے، اس توحید میں خلل ڈالا ہوا ہے شرک کرنے کی وجہ سے۔ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تعالی، اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر اللہ کو یوں مانتے ہیں، ایمان تو لاتے ہیں لیکن کس طرح یوں مانتے ہیں کہ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ایمان کا شرعی معنی کے تصدیق بالقلب، والاقرار به اے باللسان، اور زبان کے ذریعے سے اقرار کرنا، اقرار کرنا اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ فرق ہے، کیا تصدیق تو رکن ہے، لا يحتمل السقوط، اصلا جو کسی حالت میں گرتا نہیں ہے، کوئی جبر و اکراہ بھی کرے کسی بھی حالت میں تصدیق قلبی جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے، کسی حال میں یہ حکم اٹھتا نہیں۔ اور اقرار باللسان کبھی اٹھ بھی جاتا ہے، کما فی حالت اکراہ، جیسے حالت ایک کوئی مجبور کرے تو مجبوراً زبان سے کلمہ کفر نکال دیا تو اقرار باللسان کا حکم اٹھ گیا نا، وہ ضروری نہیں رہا اس کے۔ تصدیق بالقلب پھر بھی ضروری ہے، دل پر کوئی جبر نہیں کر سکتا ہے، جبر کر کے کوئی زبان سے کلمہ کفر نکلوا سکتا ہے، دل میں کوئی کفر جبرن نہیں لا سکتا، لہذا تصدیق بالقلب وہ تو اصل رکن ہے۔ باقی اقرار باللسان یہ کبھی اٹھ جاتا ہے کبھی ضروری ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک شرط کے درجے میں ہے، یہ ایمان کا رکن نہیں، شطر نہیں ہے، شرط ہے۔ اچھا، فَإِن قِيلَ، اگر کوئی سوال کرے کہ تصدیق قلبی حالت نوم اور غفلت میں باقی نہیں رہتی، ہم کہیں گے کہ تصدیق فی القلب باقی رہتی ہے، والذہول انما هو عن حصوله، ہاں اس کے حصول سے ذہول ہو گیا، تصدیق دل میں تو پہلے سے تھی، وہ اب بھی موجود ہے، فی الحال اس پر قابو نہیں ہے دل پر، اس لیے ذہول کہہ سکتے ہیں، بھول کہہ سکتے ہیں۔ ولو سلم، اور اگر ہم تسلیم کر بھی لیں کہ اس وقت حالت نوم میں تصدیق نہیں ہوتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شارع نے اسی تصدیق کو معتبر مانا ہے، لم یترا علیہ ما یزادہ فی حکم الباقی، جس کے اوپر کوئی تضاد نہیں آیا، یعنی پہلے تصدیق کی اس کے خلاف تکذیب تو نہیں آئی، تو جب تک تضاد نہیں آیا اسی کو معتبر مانا گیا، اور معتبر یوں مانا گیا کہ گویا وہی تصدیق فی حکم الباقی، باقی کے حکم میں ابھی بھی محقق موجود ہے۔ حتی کان المؤمن اسمن لمن آمن فی الحال او فی المال، تو مطلب یہ ہوا کہ مومن اس شخص کا نام ہے جو ابھی ایمان کی حالت میں ہے یا پہلے ایمان لایا ہوا تھا اور اب سو گیا ہے، تو وہ بھی مومن، جو ابھی ایمان اقرار کر رہا ہے تصدیق کر رہا ہے وہ بھی، اور جو پہلے اقرار کر کے سو گیا وہ بھی، دونوں مومن ہیں۔ ولم یترا علیہم ما هو علامت التکذیب، اور علامت تکذیب کوئی سامنے نہیں آئی، اس پر طاری نہیں ہوئی۔ ھذا الذی ذکرہ من ان المعنی هو التصدیق، یہی مطلب ہے جو مصنف نے کہا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، تصدیق اور اقرار باللسان کو۔ مذہب بعض العلماء، بعض علماء کا یہ مذہب ہے کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، تصدیق اور اقرار باللسان، وہ دونوں چیزوں کا مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ کس کا مسلک ہے؟ امام شمس الائمہ اور فخر الاسلام علامہ بزدوی کا، اور جمہور محققین کا۔ اچھا نہ، فخر الاسلام بزدوی کا، یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ دوسرا مسلک جو ہم نے بتایا اس کے متعلق وذهب جمہور المحققین، جمہور محققین جس میں ماتریدیہ اور حنفیہ، وہ یہ کہتے ہیں
کہ انہ هو التصدیق بالقلب، کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کو کہتے ہیں، اور اقرار جو ہے وہ تو صرف ایک شرط ہے لاجراء الاحکام فی الدنیا، دنیا کے اندر احکام کے جاری ہونے کے واسطے۔ اس لیے کہ تصدیق قلبی تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اس کی کوئی علامت ہوگی تو ہم کہیں گے نا مومن ہے۔ جس نے دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار نہیں کیا، فهو مومن عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں تو مومن ہے، لیکن دنیا کے احکام کے اعتبار سے وہ مومن نہیں۔ اور اگر کوئی شخص زبان سے تو اقرار کرے اور دل سے تصدیق نہ کرے، جیسے منافق تھے، تو فبالعکس اس کا معاملہ برعکس ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے تو وہ مومن ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ مومن نہیں۔ یہ جو مسلک ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور اقرار باللسان صرف دنیاوی احکام کے اجرا کے لیے ایک شرط کا درجہ رکھتی ہے، یہ مسلک ہے شیخ ابو منصور ماتوریدی کا، اور حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ والنصوص معاذۃ لذالک، اور تمام نصوص یعنی قرآن پاک کی آیات وغیرہ وہ بھی اسی کی تائید کرتی ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیات سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی کچھ آیات کا حوالہ بھی پیش کر دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس سے معلوم ہے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے۔ اس طرح دوسری آیت ہے وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان قلبی اطمینان، قلبی تصدیق کا نام ہے۔ اور تیسری آیت پیش کی ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں آیا، معلوم ہو کہ دل میں آتا تو ایمان ہوتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، تو معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ۔ اور اس طرح یہ تین آیتیں پیش کر دی اور ایک حدیث۔ اب دوسری حدیث کہ حضرت اسامہ بن زید نے جب ایک شخص کو غلطی سے قتل کر دیا تھا جس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، مگر انہوں نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ تو صرف جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو حضور نے ڈانٹا اور فرمایا حلا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، معلوم ہو کہ ایمان دل میں تھا اور وہی معتبر تھا۔ فَإِن قُلْتَ، جی اب یہاں ایک اور سوال و جواب ہے، پہلے اس کا خلاصہ سمجھ لیں پھر میں عرض کر دیتا ہوں، ترجمہ کر دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے جو واقعات ہمارے سامنے ہیں اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ ایمان جو ہے تصدیق صرف اقرار باللسان کا نام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جو کہتا، زبان سے کہتا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کہا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ مومن ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے بھی جس نے اقرار کیا زبان سے تو اس کو مومن مان لیا گیا، اس کی تصدیق کے قلبی کا تو کسی نے ادراک نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں دل سے مانتا ہے کہ نہیں مانتا، تیرے دل میں کیا ہے، اس کی تو تحقیق نہیں کرتے تھے، صرف زبان سے اقرار کو سن کر فیصلہ کر دیتے کہ یہ جو بھی آ کر کلمہ پڑھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اور صحابہ کی بھی عادت تھی، تو جو بھی آ کر اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا تو اس پر اس کے ایمان کا فیصلہ فرما دیتے۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کے مطابق تو ایمان صرف اقرار باللسان کو ہی سمجھا گیا۔ سمجھ گئے جی سوال؟ جواب یہ ہے کہ جیسے آپ نے مذاہب کے بیان میں پڑھا کہ کرامیہ کا یہ مذہب ہے کہ بس زبان سے کہہ دیا تو مومن ہے، دل میں مانے یا نہ مانے۔ تو وہی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس نے آ کر کلمہ اسلام کا اقرار کیا بس مومن ہے، یہ تو نہیں پوچھا گیا کہ دل میں کیا ہے۔ جواب یہ ہے
کہ تصدیق یہ دل کا ہی کام ہے، زبان تو اس کی علامت ہے، اور ہم دل کی تصدیق کو کہاں سے پہچانیں گے کہ اس آدمی کے دل میں تصدیق ہے ایمان کی؟ کہاں سے پہچانیں گے؟ علامت سے، اور علامت کیا ہے؟ اقرار باللسان، علامت تو اقرار باللسان ہی تھا، تو اس کو علامت کے طور پر اصل تصدیق باللسان کے قائم مقام قرار دیا گیا، جس نے آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو یہ ایک علامت تھی کہ اس کے دل میں تصدیق ہے۔ تو اصل ایمان کس کو سمجھا گیا؟ تصدیق قلبی کو، اس کو علامت کے طور پر شمار کیا گیا ہے، اقرار باللسان کو۔ تو علامت یہ ہے، اور اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق قلبی ہی ہے۔ چنانچہ اسی کو سمجھانے کے لیے علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ بالفرض دیکھیں، اگر لفظ تصدیق جو ہے، لفظ تصدیق ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں، یہ بے معنی لفظ ہے، یا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی نے زبان سے کسی کو کہا کہ صدقت، میں تیری تصدیق کرتا ہوں، میں تیری تصدیق کرتا ہوں، تو لفظ صدقت جو ہے اس کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی معنی نہیں ہے، یہ اس کا معنی جو ہم کر رہے ہیں تصدیق قلبی، دل کی یقین اور دل کے اقرار کو، آپ فرض کر لیں کہ اس کا معنی یہ نہیں، کوئی اور معنی ہے، کوئی دوسرا معنی ہے، یہ لفظ بے معنی ہے، تو پھر کوئی آدمی آ کر صدقت کہے تو کیا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہا ہے؟ نہیں سمجھا جاتا۔ اس کا مطلب کیا کہ صرف لفظ صدقت جو ہے، یعنی صرف اقرار باللسان، وہ تو ایمان کی علامت بنتا ہی نہیں ہے۔ ایمان کی علامت تبھی بنتا ہے اگر دل کے اندر تصدیق ہے، دل میں یقین ہے۔ تو اس لیے کرامیہ کا یہ کہنا کہ اقرار باللسان ہی ایمان ہے، یہ غلط ہے۔ زبان سے کوئی صدقت کہے تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں۔ اس لیے اقرار باللسان وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ اچھا جی، دیکھیں فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں ایمان تصدیق ہے، اہل لغت میں ایمان تصدیق کو کہتے ہیں، لیکن اہل لغت جو ہے وہ تو صرف زبان سے تصدیق کرنے کو ہی پہچانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی کسی بھی مومن کے کلمہ شہادت پر قناعت کرتے تھے کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے ایمان کا فیصلہ کر دیتے تھے، من غیر استفسار عما فی قلبہ، پوچھتے نہیں تھے کہ دل میں کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کرامیہ کا مسلک جو ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام۔ تو مصنف کہتا، میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی بات مخفی نہیں ہے کہ تصدیق میں دل کا عمل معتبر ہے، زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، دل میں ہوگی تو پھر مانیں گے۔ حتیٰ کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ لفظ تصدیق کسی معنی کے لیے وضع نہیں ہے، یہ لفظ تصدیق کا کوئی اور معنی ہے، تصدیق قلبی کے علاوہ کوئی اور معنی ہے، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، تو پھر اہل لغت، اہل عرف، کوئی شخص جو اپنی زبان سے لفظ صدقت کہے، اس کا معنی یہ مانتے ہیں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے؟ نہیں مانتے۔ جب نہیں مانتے تو معلوم ہوا کہ لفظ تصدیق جو ہے یہ ایمان نہیں ہے۔ وَلِهَذَا صَحَّ نَفْيُ الْإِيمَانِ عَنْ بَعْضِ الْمُقَرِّرِينَ بِاللِّسَانِ، یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو زبان سے اقرار کر لیتے تھے اور پتہ پڑ جاتا کہ ان کے دل میں تصدیق نہیں ہے، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں پڑ سکتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بذریعہ وحی جب بتا دیا جاتا ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ یہ مومن نہیں ہے؟ اقرار باللسان تو تھا۔ منافق جتنے تھے ان سب کا اقرار باللسان تو تھا، دل میں تصدیق نہیں تھی۔ ہمیں تو پتہ نہیں پڑ سکتا نا کہ کس کے دل میں تصدیق ہے یا کس کے دل میں تصدیق نہیں ہے، یہ تو ہمارا معاملہ ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ پڑ جاتا تھا، بذریعہ وحی اللہ بتا دیتے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ جب جس کے متعلق بتا دیا کہ دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ نے بتا دیا، وہ زبان سے تو اقرار کرتا تھا، تو شریعت نے اس کو منافق کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اقرار باللسان محض بلا تصدیق قلبی کے وہ ایمان ہوتا تو کبھی بھی ان منافقین کو کافر نہ کہا جاتا۔ وَلِهَذَا صَحَّ نَفْيُ الْإِيمَانِ عَنْ بَعْضِ الْمُقَرِّرِينَ بِاللِّسَانِ، اسی لیے ایمان کی نفی ثابت ہو گئی ایسے کچھ لوگوں سے جو زبان سے اقرار بھی کرتے تھے، جیسے منافقین کے متعلق اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو زبان سے اقرار تو کہتے ہیں کرتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں۔ معلوم ہو کہ اقرار باللسان محض تصدیق قلبی سے خالی ہو کر صرف اقرار یہ ایمان نہیں، تو کرامیہ کا یہ مذہب بالکل کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ اور اس طرح دوسری آیت ہے قالت الاعراب آمنا، کچھ اعراب نے زبان سے تو تصدیق کی تھی کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ فرماتے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم اتنا زبان سے کہہ دو کہ ہم تابع دار ہو گئے ہیں، تو ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا، تو اس کو شریعت نے مومن نہیں کہا۔ وَأَمَّا الْمُقِرُّ بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ، کہتے یہ ہم پہلے بتا چکے کہ اگر کوئی شخص اقرار باللسان کرتا ہے صرف، تو دنیاوی احکام تو اس پر ایمان والے جاری ہوں گے، یہ تو ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں بھی وہ مومن ہے یا نہیں؟ وہ تبھی ہوگا اگر دل میں بھی تصدیق ہو۔ چنانچہ کب عمل مقر باللسان وحدہ، اگر کوئی شخص صرف زبان سے اقرار کرتا ہے تو اس میں کوئی نزاع نہیں ہے کہ اس کو لغتاً مومن کہا گیا ہے، اور اس پر دنیا میں ایمان والے احکام ظاہراً جاری بھی ہوں گے۔ جھگڑا تو اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بھی مومن بنتا ہے کہ نہیں۔ تو کرامیہ کہتے ہیں وہ مومن بنتا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دل سے پورا اقرار نہ کر لے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدہ کما کانوا یحکمون بالایمان، کہتے جیسے کرامیہ نے حوالہ دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے جو آدمی آ کر اقرار باللسان کرتا اس کو مومن مانا جاتا، تو کہتے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی تو ثابت ہے نا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو آ کر کلمہ پڑھتے لیکن سورۃ المنافقون ان کے بارے میں نازل اور کہا گیا کہ یہ مومن نہیں، وہ بھی تو آپ سامنے رکھو نا۔ دونوں باتوں کو ملا کر کیا سمجھ آتا ہے کہ چونکہ دل میں ایمان نہیں تھا اس لیے وہ مومن نہیں، جن کے دل میں ایمان تھا ان کے اقرار باللسان کو لے کر ان کو مومن کہا گیا، اور جن کے دل میں نہیں تھا پتہ چل گیا وحی کے ذریعے سے تو صرف اقرار باللسان کو ایمان نہیں کہا گیا۔ اس لیے کہا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے لوگ ایمان کا فیصلہ کرتے تھے اس شخص کے بارے میں جو کلمہ شہادت کا تکلم کرتا ہے، کانو یحکمون بکفر المنافق، اسی طرح وہ منافق کے کفر کا بھی تو فیصلہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو منافق کیا اقرار باللسان نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ فدل علی انہ، تو اس سے دلالت ہے اس سے اس بات پر کہ ایمان میں صرف فعل اللسان کافی نہیں ہے، صرف فعل اللسان کافی نہیں ہے بلکہ تصدیق بالقلب ضروری ہے۔ ایک تو یہ ایک اور جواب بھی دیا کہ ایک آدمی گنگا ہے، وہ زبان سے اقرار تو کر سکتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ وغیرہ سے جب دریافت کر لیتے کہ یہ دل سے تصدیق کرتا ہے تو اس کو مومن کہا جاتا کہ نہیں کہا جاتا؟ گنگا مومن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جو تصدیق بالقلب کرتا ہے، وہ زبان سے اقرار کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام نہیں بلکہ ایمان صرف تصدیق قلب کا نام ہے۔ یہ بھی کرامیہ کو جواب ہو گیا گنگے کے ایمان پر استدلال۔ اور اس طرح اجماع ہے اس شخص کے ایمان پر جس نے دل سے تصدیق کر لی ہو اور اقرار باللسان کا اگرچہ ارادہ کیا ہو لیکن کوئی مانع ہے جس کی وجہ سے وہ اقرار نہیں کر پا رہا، من خرس، گنگا ہونے کی وجہ سے، ونحوی، یا کوئی اور وجہ، کوئی خوف ہو جس کی وجہ سے وہ کسی مانع کی وجہ سے اقرار نہ کر پاتا ہو،
فظاہر ان لیست حقیقت ایمان، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حقیقت ایمان صرف کلمہ شہادت کے تکلم کا نام نہیں ہے، علی ما زعمت الکرامیہ، جیسا کہ فرقہ کرامیہ کا گمان ہے، صرف زبان سے تکلم کا نام نہیں بلکہ ایمان قلب کی تصدیق کا نام ہے۔ یہاں کرامیہ کے مسلک کا خوب رد کر دیا ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلے جی، مذہب ثالث کیا تھا؟ تیسرا مذہب یہ تھا کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان اور عمل بالارکان اور تصدیق بالقلب۔ پہلے یہ تین چیزوں کا مجموعہ ایمان ہے۔ اب اس پر تبصرہ کر رہے ہیں، کہا کہ جو جمہور محدثین، متکلمین اور فقہاء کا مذہب ہے کہ ایمان تصدیق بالجنان، جنان مانا قلب، اور اقرار باللسان اور عمل بالارکان، ارکان مانا جسم کے اعضاء کے ذریعے سے عمل بھی کرنا، تین چیزیں ایمان کہلاتی ہیں، یہ ایک مذہب ہے۔ تو اشارہ الی نفی ذالکا، مصنف اس مذہب کی نفی کرتا ہے کہ یہ مذہب بھی درست نہیں ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نفی کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ اما الاعمال ہی الطاعات، کہ اعمال جو ہیں یہ تو طاعات ہیں، فہی تزاید فی نفسها، یہ زیادہ بھی ہو جاتی ہے کم بھی، کسی کی عبادات زیادہ، کسی کی کم، کسی کی اس سے زیادہ، کسی کی اس سے زیادہ، کسی کی اس سے زیادہ، اور کسی کی کم، کسی کی اور کم، کسی کے اور کم۔ تو یہ طاعات اور عبادات تو کم زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایمان جس کو تصدیق قلبی کو کہا جاتا ہے، لا یزید ولا ینقص، وہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، ایمان تو کم زیادہ ہوتا نہیں۔ اب یہاں سے ایک یہ بحث شروع ہو گئی کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو مصنف اب کا شارح کہتا ہے علامہ تفتزانی فہا ہونا مقامان، یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ یہ جو کہہ دیا کہ ایمان تو کم زیادہ نہیں ہوتا، عبادات کم زیادہ ہوتی ہیں، تو جب عبادات کم زیادہ ہوتی ہیں اور ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، تو تم اعمال کو اور عبادات کو ایمان کیسے کہہ سکتے ہو؟ لہذا اعمال اور عبادات یہ ایمان میں شامل نہیں ہے۔ اس طرح کہہ کے مصنف نے اس مسلک کی نفی کر دی کہ عمل بالارکان یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان اس میں کمی زیادتی نہیں اور اعمال میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے، ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو آپ ایمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مصنف نے یہ اجمالی بات کر دی۔ آگے شارح کہتے ہیں فہا ہونا مقامان، یہاں دو باتیں سمجھنے کی۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں یا نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عمل بالارکان جس کو کہا طاعات، عبادات، نماز، روزہ وغیرہ، یہ عمل ایمان میں داخل ہے یا نہیں، ایک مسئلہ یہ سمجھنا ہے۔ دوسرا مسئلہ آگے ہے کہ خود ایمان جو ہے وہ کم زیادہ ہوتا ہے یا نہیں، یہ دو باتیں الگ الگ سمجھانی ہیں۔ تو پہلی بات یہ بتائی کہ اعمال جو ہیں یہ ایمان میں داخل نہیں ہے، اعمال، عبادات یہ ایمان میں داخل نہیں ہے، یہ پہلی بات سمجھا دی۔ اس کے دلائل پیش کر رہا ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں، ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے بس۔ اس کے دلائل پیش کر دیے۔ کتنے دلائل پیش کیے جی؟ 4 دلائل پیش کیے۔ پہلی دلیل تو وہ یہی ہے کہ ہم اب تک یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے میں تسی بیٹھو گل کرو، میں پیش کیے جی، سنیں۔
4 دلائل پیش کیے اس بات پر کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان میں داخل نہیں، بلکہ ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز۔ اس میں پہلی دلیل تو یہ پیش کی کہ ہم پہلے سے بتاتے آ رہے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق قلب جو ہے وہ عمل نہیں، وہ عمل نہیں، عمل تو اعضاء کی نقل و حرکت اور اس کی جد و جہد کو کہتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ پیش کی کہ قرآن پاک میں اور احادیث میں کتنی آیات و احادیث ایسی ہیں، کتنی نصوص ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں اعمال کا ایمان پر عطف کیا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، کتنی جگہ عمل کا عطف کیا ایمان پر۔ اور عطف اور معطوف، عطف میں جو معطوف علیہ اور معطوف ہوتے ہیں یہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ معطوف علیہ اور معطوف یہ جدا جدا چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کا دوسری پر عطف نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہے کہ ایمان اور ہے، عمل اور ہے۔ اچھا جی، تیسری دلیل یہ پیش کی کہ بہت جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کو شرط کہا ہے کہ تمہارا عمل تب قبول ہوگا اگر کوئی شخص مومن ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ عمل وہ کرے اس کا معتبر ہوگا جو ایمان والا ہو۔ تو ایمان کو شرط کہا عمل کی قبولیت کے لیے، تو معلوم ہوا کہ شرط اور مشروط ایک چیز تو نہیں نہ ہوتی، ایمان الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز۔ اور پانچویں دلیل یہ پیش کی، پانچویں دلیل یہ پیش کی کہ بہت سی ایسی آیات بھی آپ کو ملتی ہیں کہ بعض دفعہ کسی عمل چھوڑ دینے کے باوجود بھی اس کو مومن کہا گیا۔ بعض دفعہ کسی نے کوئی عمل میں سستی کر لی، عمل چھوڑ دیا، تو اس کو مومن کہا گیا۔ اب یا ہمارے ہاں کو روزہ چھوڑ دے اس کو مومن تو کہتے ہیں، کوئی نماز چھوڑ دے مومن تو کہتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومن آپس میں جب لڑ پڑے تو ان کو مومن کہا۔ حالانکہ آپس کی لڑائی جو ہے یہ آپس کی محبت چھوڑ دی، محبت ایمان عمل ہے، چھوڑ دیا، آپس کی ہمدردی چھوڑ دی، لیکن اس پر بھی مومن کا لفظ بولا گیا۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ ایمان الگ چیز ہے اور عمل ایمان میں داخل نہیں ہے۔ یہ 4 دلائل پیش کی، ذرا کتاب کا ترجمہ دیکھیں۔ فہا ہنا مقامان، کہتے یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ، یہ پچھلا صفحہ، الاول، پہلی بات یہ کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں، لما مرہ، اس لیے کہ پہلے بات یہ گزر چکی ہے کہ ان حقیقت الایمان هو التصدیق، کہ حقیقت ایمان تصدیق کو کہتے ہیں۔ تو تصدیق اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے، تو عمل ایمان میں داخل نہیں، ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل ورد فی الکتاب والسنہ، کہ کتاب و سنت میں بہت جگہ عطف اعمال کا آیا ایمان پر، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات مع القطع، یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ عطف جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے مغایرت کا۔ مغایرت یعنی معطوف علیہ اور معطوف یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ وعدم دخول معطوف فی المعطوف علیہ، اور معطوف جو ہے وہ معطوف علیہ میں داخل نہیں ہوتا، یہ الگ ہوتا ہے۔ تو جب عطف کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ اور تیسری بات ہے ورد ایضاً، قرآن و حدیث میں اسی طرح ایمان کو اعمال کی صحت کے لیے شرط کہا ہے، جیسے من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور آگے وہو مؤمن مع القطع، جبکہ قطعی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ مشروط شرط میں داخل نہیں ہوتا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ الگ ہے۔ لامتناع شرط شر نفسی، اس لیے کہ کوئی چیز اپنے لیے تو شرط نہیں بن سکتی نا۔ اور چوتھی دلیل کہ ایمان کو ثابت کیا بعض اعمال کے ترک کے باوجود، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر 2 مومن قبیلے آپس میں لڑ پڑے تو لڑائی جو ہے
یہ ترک عمل ہے، یعنی محبت چھوڑ دی، لیکن اس کے باوجود ان کو مومن کہا گیا۔ علامہ مرہ، جیسے پہلے بھی گزر چکا، مال قطع بانہ لا تحقق لشیء بدون رکنہ، یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے رکن کے بغیر ثابت نہیں ہوتی۔ اگر عمل کو آپ رکن کہیں گے تو عمل کے بغیر والوں کو ایمان والا کیوں کہا گیا؟ عمل چھوڑنے والوں کو ایمان والا کیوں کہا گیا؟ لہذا عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ولا يخفى ان هذه الوجوه انما تقوم حجتا على من يجعل الطاعات ركنا من حقیقت الایمان۔ اب یہاں سے مسئلہ سمجھ لیں، تھوڑا سا فرق بتا رہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اعمال کو عبادات کو ایمان کا حصہ رکن کہتا ہے۔ جیسے آپ نے وہ مسلک پڑھا کہ ان کا مسلک کیا ہے کہ ایمان اقرار باللسان اور طاعات، یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، تو وہ اس کو رکن مانتے ہیں۔ ان کے خلاف تو یہ جو ہم نے دلائل پیش کر دیے 4 دلائل، یہ ان کے خلاف دلائل کافی مضبوط ہے۔ البتہ ایک اور طبقہ ہے، جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان عبادات سے ایمان میں قوت آتی ہے۔ وہ عبادات کو ایمان کا رکن نہیں سمجھتے، ایمان کی حقیقت میں شامل نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عبادات جو ہیں اس سے ایمان میں قوت آتی ہے، اور اگر عبادت نہیں کرتا تو ایمان میں کمزوری آتی ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے، ان کے خلاف ہمیں دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عبادات کو ایمان کامل کا ذریعہ یا ایمان قوی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، نفس ایمان کا ذریعہ وہ اعمال اور عبادات کو نہیں سمجھتے۔ ہمارا جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ ہے، معتزلہ کے ساتھ، جو نفس ایمان کا جو سمجھتے ہیں، تو ان کے خلاف ہم نے دلائل دے دیے۔ دوسرا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایمان کامل یا ایمان قوی سمجھتے ہیں اس کو، عبادات کو، تو ان کے خلاف ہمیں کوئی دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، کہا کہ لا یخفی ان هذه الوجوہ انما تقوم حجتا، کہ یہ جو وجوہ ہیں یہ حجت بنتی ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے طاعات کو حقیقت ایمان کا رکن بنایا، ان کے خلاف ہم دلائل دے رہے ہیں، معتزلہ وغیرہ، خوارج وغیرہ۔ بحیث ان تارکہ لا یکون مومنا، یعنی وہ اس طرح عبادات کو ایمان کا جز مانتے ہیں کہ جو عبادات چھوڑ دے وہ مومن نہیں رہتا، کما ہوا رائے المعتزلہ، جیسے معتزلہ کی رائے ہے۔ لا علی من ذہب، یہ ہمارے دلائل ان لوگوں کے خلاف نہیں ہیں جو اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبادات جو ہے یہ ایمان کامل کا رکن ہے، اور وہ اعمال اور طاعات چھوڑنے والے کو حقیقت ایمان سے خارج نہیں سمجھتے۔ ایمان کامل، ایمان قوی، ٹھیک ہے، اس کے ایمان کامل اور قوی نہیں رہا، وہ کہتے ہیں کما ہوا مذہب الشافعی، جیسے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ تو ایک ہے قوت ایمان اور ایمان کامل کی بات، ان سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، ہم تو معتزلہ کی بات کریں جنہوں نے طاعات کو ایمان کا رکن اور حصہ بنایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ تارک عمل کو بے ایمان نہیں کہتے، بلکہ اس کا کہتے ہیں ایمان کمزور ہو گیا، ہم بھی کہتے ہیں ہو گیا۔ وقد سبقت تمسکات المعتزلہ باجوبتها فيما سبق، اور معتزلہ کے تمسکات اور ان کے دلائل پہلے بھی تمام گزر چکے ہیں، جواب بھی ساتھ پیچھے گزر چکا ہے کہ عبادات اور یہ عمل کا تارک جو ہے ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ یا تارک العمل کافر ہے، ہمارے نزدیک کافر نہیں ہے، وہ پیچھے گزر چکی تفصیل۔ تو یہاں تک ایمان کا معنی ہو گیا، لغوی معنی پہلے بیان کر دیا، پھر شرعی معنی بیان کر دیا، اور اس کے متعلق جو شرعی معنی کے حوالے سے ایمان کے متعلق جو 5 مذاہب ہیں ان کی تحقیق کر دی، دیگر تمام مذاہب کا رد بھی کر دیا، اور اپنے مذہب پر دلائل قائم کر دیے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اب آگے دوسرا مقام ہے کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی تفصیل آئے گی اگلے سبق میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جی آپ